بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ نہ ہونے کے جہاں بہت سے اسباب ہیں، مثلاً ذات، برادری، پسند ناپسند، وہیں ایک مسئلہ رشتوں کی بندش کا بھی ہے، اور یہ آج کل بہت عام ہے، جس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی خاندان یا کوئی شخص مخصوص جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، لیکن انکار کی صورت میں رشتہ باندھ یا بندھوا دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو کہیں بھی نہ ہو، یا پھر مستقل طور پر رشتہ باندھ دیا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں انکار کیا ہے، لہٰذا اب یہ شخص بیٹھا یا یہ لڑکی بیٹھی رہے اور اب اس کا رشتہ ساری زندگی کہیں ہو ہی نہ سکے۔ اگر رشتہ مستقل طور پر بند کیا گیا ہے تو اس کی تو ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ وہاں پر رشتے آنے ہی بند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر رشتہ مشروط باندھا گیا ہے کہ میرے علاوہ کہیں اور نہ ہو سکے، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں رشتے آتے ہیں، بات چلتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے، منگنیاں ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، شادی کے قریب دن ہوتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یا بار بار تاریخ طے ہونے کی صورت میں گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور اس تاریخ پر شادی نہیں ہو پاتی۔ یہ تمام علامات مشروط بندش کی ہیں کہ رشتہ اس شرط کے ساتھ باندھا گیا ہے کہ میرے ساتھ ہو، میرے علاوہ کہیں پر بھی نہ ہو۔ یہ تو ہو گئی بندش۔ بندش کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے جو بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے نظر۔ جی بالکل، نظر کی وجہ سے بھی رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے، اور اکثر جب رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے تو گھبراہٹ کا طاری ہو جانا، یا جب ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو چہرے کا متغیر ہو جانا، مطلب اکثر خود ہمیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی رشتے والے آتے ہیں ان کے پاس جائیں تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے پہ پسینے کے آثار آ جاتے ہیں، پریشانی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تمام چیزیں نظر کی علامت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نظر ہے، نظر کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ تو سب ہو گئی ظاہری علامات۔ اب اگر کوئی روحانی طور پر چیک کرنا چاہے کہ آیا بندش ہے یا نہیں ہے، تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، سورہ ناس کی ابتدائی 3 آیات، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ جب سونے کے لیے بستر پر لیٹیں، باوضو ہوں تو بہت بہتر ہے، اگر وضو نہ ہو تب بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ 21 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کریں، سر کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ خواب میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھیں، خوشبودار چیز دیکھیں، کوئی دیکھیں کہ آپ کو پھول دے رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مشروط بندش کی علامت ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی خوفناک مناظر دیکھیں تو یہ مستقل بندش کی علامت ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو لیکن پڑھائی کے دوران یا جب صبح سو کر اٹھیں تو گھبراہٹ طاری ہو، جسم پہ لرزہ ہو، تو یہ نظر بد کی علامت ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی شخص اپنے لیے خود کرنا چاہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے، لڑکا یا لڑکی کے والدین یا بہن بھائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عامل حضرات کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں تک ایک کالی ڈوری ناپ لیں، اس میں 21 گرہ لگائیں، ہر گرہ میں ایک ایک مرتبہ ان آیات کو پڑھ کے دم کریں، اور وہ ڈوری جس کے بھی رشتے کا مسئلہ ہے اس کو دے دیں کہ اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں۔ جو علامات بتائی ہیں وہی علامات انشاءاللہ پہلی ہی رات میں ظاہر ہو جائیں گی۔